مسلمانوں کل اللہ کی بارگاہ میں سب کو جواب دے گا۔ اللہ ان مسلمانوں سے سوال پوچھے گا، تیری مسجد کا امام موجود تھا اور تم نے جا کر شکایت کی تھی عدالت میں، پولیس اسٹیشن میں، بتاؤ کیا دنیا کا کوئی جج کورٹ کے اندر جو ہے قرآن کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے؟ قرآن کی روشنی میں نکاح ہو، بسم اللہ خوانی ہو، کان میں اذان ہو، جنازے کی نماز ہو، سارے کام شریعت کی روشنی میں کون کرتا ہے؟ مسجد کا امام کرتا ہے۔ تو جو شریعت کو بچانے والا ہے، ہم سارے معاملات میں اس کے پاس جاتے ہیں۔ کاش کی مسلمانوں کا رشتہ امام سے جڑا ہوا۔ میں نے دیکھا ہے جو لوگ بزنس میں بھی امام سے مشورہ لیتے ہیں وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتے، بلکہ امام کہتا ہے سچ بول کر کرنا، نماز کی پابندی کے ساتھ کرنا، نبی کی سیرت کو اپنانا۔ جب امام کے مشورے سے کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ دونوں جہاں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھو یہ جنگ کا میدان، بات بہت لمبی نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو واپس جا کر عشاء کے لیے بھی آنا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو کنہوں نے قتل کیا، شہید کیا، اور کیسی دردناک شہادت، کیسی دردناک شہادت کی کہ سینے کو چیر کر آپ کو وحشی نام کے شخص جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، کنہوں نے بھالا مارا، نام کے پاس سے غالباً بھالا ہڑتال ہو گیا، آپ شہید ہو گئے۔ ہندا نام کی خاتون جس نے قسم کھائی تھی کہ سیدنا حمزہ نے ہمارے باپ دادا کو قتل کیا، میں بدلہ لوں گی، وحشی کو تیار کیا تھا، میرے جسم پر جتنے زیور ہوں گے سب تجھے دے دوں گی، وحشی نے آزادی کی لالچ میں اور زیوروں کی لالچ میں بھالا مارا اور آپ شہید ہو گئے۔ پھر ہندا نے آپ کے سینے کو چیرا، کلیجے کو کچا چبانے کی کوشش کی، کانوں کو کاٹ کر، جسم کے اعضاء کو کاٹ کر، انگلیوں کو، ناک کو کاٹ کر، ہونٹوں کو کاٹ کر، اس کو پھرو کر اس کی مالا بنا کرتے ہیں۔ اب دیکھو کتنی دردناک شہادت، کیا اس سے بھی بڑی دردناک شہادت کس کی ہوگی؟ دنیا والے کہتے ہیں کہ مسلمان کی عورتوں کو حق نہیں دیتا۔ میں سارے غیر مسلموں سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا تم آج کے اس کم پڑھے لکھے جذباتی مسلمان کو مت دیکھو جس نے دین کو سمجھانے اور طلاق کو کھیل بنا کر اپنی بیوی کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اگر تم کو دین کو سمجھنا ہے تو ہمارے نبی کی، ان کے آل کی اور صحابہ کی زندگی کو دیکھو۔ تم کہتے ہو ہم عورتوں کو عزت نہیں دیتے، اسلام نے عورتوں کو کتنی عزت دی جانتے؟ یہ ہندا نام کی خاتون جنگ کے میدان میں جب عورت کی جنگ ہو رہی تھی تو ایک صحابی جب یہ آگے بڑھی، اس خاتون نے بھی بعد میں اسلام قبول کیا، لیکن ابھی صرف ہندا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جس تاریخ کی بات ہو رہی ہے یہ اس وقت مسلمان نہیں تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کلمہ پڑھنے کے بعد جناب وحشی سے اور جناب ہندا سے کہ تم میرے سامنے مت آیا کرو، کیونکہ تم مجھے سامنے نظر آتے ہو تو مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ لیکن نام تو حضور نے کر دیا، نام حضور نے کر دیا۔ جانتے ایک صحابی کے جن کا نام حضرت ابو دجانہ تھا، جنگ کے میدان میں ایک خاتون ان کے سامنے آئی اور انہوں نے تلوار اٹھائی، لوگ دیکھ رہے تھے، اگر یہ تلوار گھما دیتے گاجر مولی کی طرح اس عورت کی گردن کٹ کر زمین پر گر جاتی۔ انہوں نے تلوار اٹھائی، دیکھنے والے نہیں دیکھ رہے تھے، ابھی سب کمائے کہ گردن کٹ کر گر جائے گی، لیکن تلوار اٹھائی تو صحیح، لیکن گردن کاٹی نہیں، تلوار کو نیچے رکھ دیا۔ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کے گھر میں آپ کی ماں ہو، آپ کی بیوی ہو، کوئی عورت ہو، اور آپ کے گھر کی اور مسلم سوسائٹی کی عورت نہیں، دنیا کے کسی مذہب کی عورت ہو، اگر اس کی عزت کو بچانے کی بات آئے تو اپنے ایمان والے ہونے کا ثبوت دینا اور اس کی عزت بچانے کے لیے جان بھی دینا پڑے تو دے دینا۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سارے مسلمان بھی سنیں اور بات نہ ہماری چالو ہے تو غیر مسلم بھی سنیں۔ یہ میں کوئی آج کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، 14 سال پہلے جنگ کا میدان ہے۔ آج ہمارے ملک میں بس کے اندر بچی کی عزت کو لوٹ لیا گیا، کہیں اسکول کے کلاس روم میں، کہیں آفس کے اندر، کہیں دلت کی عزت کو لوٹ لیا گیا۔ آج عورت کو دنیا پیر کی جوتی سمجھ رہی ہے، لیکن یہ ہمارا اور آپ کا دین ہے جس نے عورت کو کیا درجہ دیا؟ تلوار اٹھائی، تلوار نیچے رکھی، گردن نہیں کاٹی۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ میرے عزیز صحابی بھائی، تم اس عورت کی گردن کاٹ دیتے تو سینہ تو نہیں چیرا جاتا؟ ہندا نے ہی سینے کو چیرا تھا، کلیجہ نکال کر چبانے کی کوشش کی، کان، ناک، ہونٹ، انگلیاں کاٹ کر مالا بنا کر پہنی تھی، کاش تم اس کی گردن کاٹ دیتے تو یہ دردناک واقعہ نہیں دیکھتے، تم نے کیوں نہیں کہا؟ کیا کہا انہوں نے کہا میں مجبور تھا۔ حضرت ابو دجانہ، لوگوں نے کہا تم مجبور، ایک عورت
اور تم مرد تلوار تمہارے ہاتھ میں اٹھی تھی، تم کو خالی ضرب لگانی تھی، گاجر مولی کی طرح گردن کٹ کر گر جاتی، کہ یہی تو مسئلہ تھا کہ میرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ لیکن کیا تم نے نہیں دیکھا جب اس دن جنگ شروع ہونے والی تھی تو حضور نے فرمایا کون ہے جو اپنے نبی کی تلوار لے کر میدان احد میں جائے گا؟ حضرت ابو دوجانہ کہتے ہیں میں حضور کا عاشق آگے بڑھا، عرض کیا حضور آپ کی تلوار مجھے دیجیے، سارے مردوں کی گردن کو تو میں نے قلم کیا جو سامنے آئے، لیکن جب ہندا آئی تلوار اٹھی تھی، دل چاہتا تھا تلوار سے گردن کو کاٹ دوں، لیکن پھر خیال آیا یہ تلوار ابو دوجانہ تیری نہیں نبی کی تلوار ہے، اور نبی کی تلوار اٹھی ہے تو کسی عورت کی گردن کو کاٹنے کے لیے نہیں، عورتوں کی عزت کو بچانے کے لیے نبی کی تلوار لا دنیا میں کوئی دنیا والا ہے ایسا جس نے جنگ کے میدان میں دشمن عورت کی عزت کی؟ آج کو کیا ہے، اپنی بیوی کو لوگ پیر کی جوتی سمجھ رہے ہیں، اپنی ماں کو ماں سننا ماں نہیں نوکرانی سمجھ رہے ہیں، اپنی بہن کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے۔ جانتے ہیں ایک جنگ مسلمانوں نے جیتی، بیوی کو اتنی محبت دو، اتنی محبت دو، اتنی محبت دو اگر ایمان والے ہو کہ بیوی اپنی ماں سے زیادہ تمہارے گھر میں رہنا پسند ہے، اتنی محبت دو کہ وہ اپنے ماں باپ۔ اور دیکھو یہاں معاملہ کیا، ہمارے یہاں پر ایک کیس میرے پاس آیا کہ یونس بھائی میری بچی کی سانس جو ہے نا، جب میری بچی کو میرے ساتھ میرے گھر پر بھیجتے ہیں تو اس کے 1 سال کے بچے کو ساتھ میں نہیں بھیجتے، یہ کہہ کر کہ یہ خیال نہیں رکھے گی۔ مجھے بتاؤ دادی سے زیادہ پوتے کا خیال اس بچے کی ماں رکھ سکتی ہے؟ ایسا ایسا ظلم کرتے ہیں لوگ۔ لیکن آپ ہم حضور کی سیرت کو پڑھیں، اللہ اکبر، ایک جنگ ہوئی جس میں کچھ قیدیوں کو پکڑا ہے۔ آج تو پکڑ لیتے ہیں تو کیا کچھ نہیں کر رہے، آپ دیکھ رہے ہیں، چند لوگ پکڑ لیتے ہیں تو موب لنچنگ کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے یہاں موب لنچنگ کا کوئی تصور نہیں۔ ہم تو اس مذہب کے ماننے والے جہاں جس مذہب کی کتاب قرآن پاک میں ہم نے فرمایا کہ جس نے کسی من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ رب کا فرمان ہے جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا، اللہ فرماتا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ یہ قرآن کا ذہن ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کسی مذہب کا انسان ہو اگر اس کو کوئی قتل کر دیتا ہے نا تو کہتے ہیں اس کا قتل ہوا، لیکن اسلام نے تصور کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جب یہ مرتا ہے نا تو اس کی بیوی ودوا ہو جاتی، اس کے بچے یتیم ہو جاتے، اس کے ماں باپ بے سہارا ہو جاتے، خاندان میں ماتم ہو جاتا ہے۔ قرآن اس کا نقشہ کھینچ کر کہتا ہے جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ آؤ پڑھو اس رحمت العالمین کی سیرت کو۔ مسلمانوں قیدیوں کو لایا گیا تو ان قیدیوں میں جناب حاتم طائی سخی کی بیٹی تھی، قیدی تھی تو سر کے بال کھلے ہوئے تھے، سر پر کوئی چادر نہیں تھی۔ جب حضور نے دیکھا کہ ان قیدیوں میں ایک بچی ہے جس کا سر کھلا ہوا ہے تو حضور نے اپنی چادر، اور حضور کی چادر کون سی ہے؟ کسی پیر صاحب کی 2.5 میٹر کی چادر کا ٹکڑا نہیں، پیر صاحب کی چادر کو بھی نسبت ہے لیکن حضور کی چادر تو وہ ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، حضور کی چادر کو قرآن نے نورانی چادر کہا۔ اور کیسی چادر ہے؟ ہمارے امیر کہتے ہیں چھپاؤ جب کے دامن میں غلاموں کو سرے محشر، ملے مجھ کو بھی چادر کا کنارہ یا رسول اللہ، اس چادر کا کنارہ قیامت میں جس کو مل جائے گا میرا اللہ اس کو جنت کا مسافر بنا دے گا۔ حضور نے جب دیکھا اس بچی کے سر پر چادر نہیں ہے، ایک صحابی کو بلایا اور کہا یہ چادر لو اور اس بچی کے سر پر ڈالو۔ قسم خدا کی حضور کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے حضور نے اپنی چادر جو ہے نا، رحمت والی چادر، مردوں کو کم عورتوں کو زیادہ عطا فرمائی۔ اور حضور کی چادر تو یہ ہے کہ امام بوصیری جیسے اگر فالس کے مریض کو مل جاتی ہے تو اللہ ان کو شفا عطا فرماتا ہے، ایسی چادر ہے وہ چادر حضور نے عورتوں کے لیے۔ آپ جانتے ہیں حضور نے کہا اس بچی کے سر پر چادر رکھو، لوگوں نے کہا حضور یہ اپنے مذہب کی بچی نہیں ہے، یہ تو غیر مسلم کی بچی ہے۔ میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا بچی بچی ہوتی ہے چاہے وہ کسی مذہب کی بچی۔ آپ سوچیں کل ہم رسول اعظم کو کیا جواب دیں گے جب یہ پوچھا گیا کہ حضور نے ایک مشرکہ بچی کے سر پر اپنی رحمت والی چادر کو ڈالا۔ آج مسلمانوں کے گھروں کا عالم کیا؟ ہماری جوان بچی کالج کے نام پر بغیر دوپٹے کے جا رہی ہے، ہم میں سے کتنوں کی بیوی بغیر برقعے کے بازار گھوم کر آ جاتی، ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں۔ اور جانتے ہو
دلوائی اور کہا اس بچی کو صحیح سلامت اس کے گھر تک پہنچا. تو لوگوں نے دیکھا جب اس بچی کو لے کر جایا گیا تو اس کے بھائی جن کا نام جناب عدی تھا, انہوں نے کہا کہ کیا مسلمانوں نے تیرے ساتھ ظلم کیا تھا؟ ظلم نہیں, انہوں نے تو وہ عزت دی ہے جو عزت آج تک مجھے میرے خاندان والوں نے نہیں دی. ارے میں جب چلتی تھی ہوا کی وجہ سے چادر اڑتی تھی, میرے بال دکھائی دیتے تھے تو یہ میرے آگے آگے چلتے تھے کہ میرے جسم پر نظر نہ پڑے. انہوں نے تو مجھے وہ عزت دی ہے کہ آج تک کسی جگہ سے مجھے یہ عزت نہیں ملی. تو بھائی نے کہا پھر بہن تمہیں اسلام قبول کیوں نہیں کرتی؟ تو بہن نے کہا میں چاہتی تھی کہ اکیلے جنت کی مسافرہ نہیں بنوں گی, میرے بھائیوں کو بھی جنت کی مسافر بناؤں گی. آپ چلتے ہیں نبی کی بارگاہ میں اور ہم بھی کلمہ پڑھ کر اس مذہب اسلام کے پیغمبر اسلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جاتے ہیں جس کے سر پر نبی کی چادر. یہ ہے مسلمانوں کا ماحول. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ؟ آج تو میں نے دیکھا جوان بیٹا واٹس ایپ پر انجوائے کرتا ہے اور اس کی بوڑھی ماں جا کر دوسروں کے یہاں پر برتن مانجتی ہے. یہ ہے دین. شوہر شراب پی کر نشہ کر کر پڑا ہوا ہے اور اس کی عورتیں دوسروں, اس کی بیوی جا کر دوسروں کے یہاں پر کپڑے دھو رہی ہے. یہ دین نہیں. ہمارا ایمان کامل نہیں. اپنے ایمان کو مضبوط کرو. اور ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ جب دین کے قریب آؤ گے. اور دین کے قریب آنے کا ایک آسان راستہ بتا دوں, علماء اہل سنت سے قریب ہوگا. اپنی مسجد کے امام سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو. ٹائم سیٹ کر لو کہ دن میں تھوڑا وقت اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس, کسی عالم دین کے پاس بیٹھیں گے, دین کی باتیں سنیں گے. دیکھیں کتنا اچھا ماحول ہے. آپ کی مسجد میں روزانہ عصر کی نماز کے بعد درس ہوتا ہے, 5 منٹ ہوتا ہے, 7 منٹ ہوتا ہے. عادت بنائے, ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں کہ عصر کی نماز کے بعد 5 منٹ کی صحیح. آج کتنا اچھا عنوان تھا, توبہ کی برکتیں. تو اسی طرح روز الگ الگ عنوان پر درس ہوتا ہے. میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں اس گزارش کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ.